بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی چار نشانیاں ہیں جو اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ کائنات کا مالک آپ سے راضی ہو گیا ہے؟ کیا آپ کی تہجد کی دعا عرش الہی تک پہنچ رہی ہے، یا آپ کا راتوں کو جاگنا محض ایک عادت بن چکا ہے؟ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل دے گی، کیونکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد بس ایک نماز ہے جو پڑھ لی اور بات ختم۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تہجد کی نماز قبول کرتا ہے تو وہ اعلان نہیں کرتا، بلکہ ایسی نشانیاں ظاہر کرتا ہے جو صرف وہی انسان محسوس کر سکتا ہے جس کا دل واقعی سجدے میں جھکا ہو۔ محترم ناظرین، سوال یہ نہیں کہ آپ تہجد پڑھ رہے ہیں یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا اللہ آپ کی تہجد قبول کر رہا ہے؟ کیونکہ قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں ارشاد ہے کہ اللہ تو صرف پرہیزگاروں سے ہی قبول فرماتا ہے، اور بہت سے لوگ جاگتے ہیں مگر ہر جاگنا قبولیت نہیں ہوتا، اور بہت سے لوگ روتے ہیں مگر ہر آنسو اللہ تک نہیں پہنچتا۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو وہ چار بڑی نشانیاں بتانے والا ہوں جو اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب اللہ کسی بندے کی تہجد قبول کر لیتا ہے۔ اگر آپ نے ان میں سے کوئی نشانی اپنے اندر محسوس کر لی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ کے بہت قریب ہے۔ تہجد کوئی عام عبادت نہیں، بلکہ وہ وقت ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، آوازیں خاموش ہوتی ہیں اور انسان صرف اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالی ہر رات کے آخری پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اسے بخش دوں۔ محترم ناظرین، تہجد دکھاوے کی عبادت نہیں بلکہ خالص تعلق کی علامت ہے، لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ہر تہجد قبول ہو یہ ضروری نہیں، کیونکہ اللہ صرف کھڑا ہونا نہیں دیکھتا بلکہ نیت، دل کی حالت اور بندے کی سچائی دیکھتا ہے۔ کبھی اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے اور کبھی وہ قبولیت کا اظہار الفاظ سے نہیں بلکہ احساس اور حالات سے کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قبولیت کی اصل پہچان وہ نشانیاں ہیں جو کتابوں میں کم اور دل کے اندر زیادہ لکھی ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، نشانی نمبر 1 دل کا خاموش ہو جانا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کی تہجد قبول کر لیتا ہے تو سب سے پہلی اور گہری تبدیلی بندے کے دل میں آتی ہے۔ دل جو پہلے ہر وقت شور مچاتا تھا، سوال کرتا تھا، شکایت کرتا تھا اور ہر بات پر بے چین ہو جاتا تھا، آہستہ آہستہ خاموش ہونے لگتا ہے۔ مسئلہ وہی رہتا ہے، حالات بھی وہی ہوتے ہیں، مگر دل کا انداز بدل جاتا ہے، گھبراہٹ کم ہو جاتی ہے اور دل کے اندر ایک ایسا سکون اتر آتا ہے جسے قرآن سکینہ کہتا ہے۔ یہ سکون اس لیے نہیں ہوتا کہ مسئلہ حل ہو چکا ہے، بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ دل کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ نے سن لیا ہے اور اللہ اب خود معاملہ سنبھال رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان بار بار لوگوں سے باتیں کرنا چھوڑ دیتا ہے، شکوے کم ہو جاتے ہیں اور دل میں یہ احساس آ جاتا ہے کہ جو ہونا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ محترم ناظرین، یہاں صحابہ کرام کی زندگی پر نظر ڈالیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی راتیں اللہ کے سامنے روتے ہوئے گزرتی تھیں۔ وہ فرماتے تھے کہ رات کا وہ سکون جو مصلی پر ملتا ہے وہ دنیا کے کسی تخت پر نہیں۔
محترم ناظرین، نشانی نمبر 2، دعا کے بعد بے صبری ختم ہو جانا ہے۔ جب اللہ تہجد کی نماز قبول کرتا ہے تو بندے کے اندر موجود وہ بے صبری جو ہر دعا کے بعد یہ سوال کرتی ہے کہ ابھی کیوں نہیں ہوا، جواب کب آئے گا، آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ انسان دعا تو کرتا ہے مگر اب دعا کے ساتھ ضد نہیں ہوتی، دل یہ مان لیتا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ محترم ناظرین، جب دعا میں صبر آ جائے تو سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کی پکار کو شرف قبولیت عطا فرما دیا ہے۔ محترم ناظرین، نشانی نمبر 3، گناہ سے دل کا اچانک اکتا جانا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کی تہجد قبول کر لیتا ہے تو وہ بندے کے دل کی صفائی شروع کر دیتا ہے۔ وہ گناہ جو پہلے معمولی اور آسان لگتے تھے آہستہ آہستہ بوجھ محسوس ہونے لگتے ہیں، دل خود رکنے لگتا ہے اور ضمیر جاگنے لگتا ہے۔ یہ تبدیلی کسی وعظ یا دباؤ سے نہیں بلکہ دل کے ذائقے کے بدل جانے سے ہوتی ہے۔ انسان وہی ماحول اور وہی مواقع ہونے کے باوجود خود کو پیچھے ہٹتے ہوئے محسوس کرتا ہے، اور یہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ بندے کے قریب آ چکا ہے، کیونکہ جب اللہ کا نور دل میں داخل ہوتا ہے تو اندھیرے خود بخود دور ہونے لگتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو شیطان کی گرہیں کھل جاتی ہیں اور وہ صبح حشاش بشاش اٹھتا ہے۔ محترم ناظرین، نشانی نمبر 4، حالات کا آہستہ آہستہ بدلنا ہے۔ اللہ جب تہجد کی نماز قبول کرتا ہے تو وہ اکثر ایک دم حالت نہیں بدلتا بلکہ راستے بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ مسئلہ اپنی جگہ موجود رہتا ہے مگر حل کی سمت بدل جاتی ہے۔ غلط دروازے بند ہونے لگتے ہیں اور آہستہ آہستہ صحیح راستے کھلنے لگتے ہیں۔ اللہ شور مچا کر نہیں بلکہ خاموشی سے کام کرتا ہے۔ صحیح لوگوں کا زندگی میں آ جانا، غلط لوگوں کا خود بخود دور ہو جانا اور صحیح وقت پر غلط کام سے رک جانا، یہ سب قبولیت کی نشانیاں ہیں۔ محترم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کا واقعہ یاد کریں جو فرماتے تھے کہ مجھے اس فوج سے ڈر نہیں لگتا جس کے پاس اسلحہ زیادہ ہو، بلکہ اس فوج سے ڈر لگتا ہے جن کی راتیں سجدوں میں گزرتی ہوں، کیونکہ تہجد کی دعا وہ تیر ہے جو کبھی نشانے سے نہیں چوکتا۔ محترم ناظرین، اب یہاں ایک باریک بات سمجھیں کہ تہجد صرف نماز نہیں بلکہ یہ نفس کے ساتھ ایک جنگ ہے۔ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ آپ اس وقت اٹھیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر اس نے ایک بار رب کے سامنے آنسو بہا دیے تو اس کے برسوں کے گناہ دھل جائیں گے۔ وہ آپ کی آنکھوں پر نیند کی گرہیں لگاتا ہے، لیکن جو اس مصلی تک پہنچ جاتا ہے وہ اللہ کا چنیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور رات کے ایک حصے میں اس کے لیے سجدہ کرو اور رات کے طویل حصے میں اس کی تسبیح بیان کرو۔ محترم ناظرین، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تہجد گزاروں کے چہرے پر نور ہوتے ہیں، تو انہوں نے کمال کا جواب دیا کہ وہ تنہائی میں رحمان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو اللہ اپنے نور کا ایک حصہ انہیں پہنا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے بند دروازے کھلیں، اگر آپ کسی بیماری سے شفا چاہتے ہیں، اگر آپ اولاد کی نعمت کے طلبگار ہیں یا رزق کی تنگی دور کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں جو کام دن کی
دوڑ دھوپ سے نہیں ہوتا، وہ رات کے ایک سجدے سے ہو جاتا ہے۔ تہجد کی دعا میں وہ طاقت ہے جو تقدیر کے لکھے کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے، کیونکہ دینے والا اس وقت خود پکار رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جسے دعا کرنے کی توفیق مل جائے وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ محترم ناظرین، ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ تہجد کے بعد کی خاموشی انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا موقع دیتی ہے۔ دن بھر کی مصروفیت میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، مگر یہ وقت صرف اس کا ہے۔ یہاں کوئی دکھاوا نہیں، کوئی دنیاوی غرض نہیں، صرف آپ اور آپ کا خالق۔ محترم ناظرین، یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ تہجد کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ کو نیکی کی توفیق مزید ملنے لگتی ہے۔ آپ کا دل نماز فجر کے لیے بے چین رہنے لگتا ہے اور آپ کی زبان پر ذکر الہی جاری ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالی نے جنت میں ایسے بالا خانے تیار کر رکھے ہیں جن کے پار دیکھا جا سکتا ہے، اور جب پوچھا گیا یہ کن کے لیے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان کے لیے ہے جو کھانا کھلاتے ہیں، نرم گفتگو کرتے ہیں، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو وہ نماز پڑھتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کی زندگی میں اندھیرا ہے تو تہجد کا چراغ روشن کریں۔ یہ وہ راستہ ہے جو انبیاء، صدیقین اور صالحین کا رہا ہے۔ رات کی تنہائی میں اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور اللہ سے اس کی رحمت مانگیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا، وہ تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہے۔ محترم ناظرین، تہجد کو کبھی سودا نہ بنائیں اور یہ مت سوچیں کہ میں نے یہ عبادت کی ہے تو مجھے یہ ملنا ہی چاہیے۔ اللہ بندے کا دل دیکھتا ہے، مطالبہ نہیں۔ اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں اور ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی آپ نے اپنے اندر محسوس کی ہے تو شکر ادا کریں، کیونکہ یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ اور اگر ابھی یہ نشانیاں ظاہر نہیں ہوئی تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ کبھی اللہ قبول کر کے بندے کو تیار کرتا ہے اور کبھی بندے کو تیار کر کے قبول کرتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ وہ عبادت ہیں جو آپ کو کائنات کی ہر شے سے بے نیاز کر دیتی ہے، کیونکہ آپ کا تعلق براہ راست کائنات کے مالک سے جڑ جاتا ہے۔ جب انسان تہجد کا عادی ہو جاتا ہے تو اسے دنیا کے کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس کا توکل اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ پہاڑ جیسی مصیبتوں کے سامنے بھی مسکراتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں تاکہ کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ مل سکے، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں تاکہ آپ کی حاضری اللہ کے دربار میں لگ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی تہجد قبول فرمائے اور ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔